پہلے دوستو، ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک مسجد کی تعمیر فرمائی، جس کو آج مسجد نبوی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے لیے وہی جگہ منتخب کی گئی تھی جہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ یہ زمین بنو نجار کے 2 یتیم بچوں کی تھی، جس کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیمت دے کر خرید لیا تھا۔ اس کی تعمیر میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ساتھ آپ بھی پتھر اٹھاتے تھے۔ یہ مسجد اسلام کی سادگی کی سچی تصویر تھی۔ اس مسجد کے 3 دروازے بنائے گئے تھے۔ دروازے کے دونوں پائے پتھر کے اور دیواریں کچی اینٹ اور غارے کی بنائی گئی تھی۔ ستون کھجور کے تنوں سے اور چھت کھجور کی شاخوں سے اور پتوں سے تیار کی گئی تھی۔ قلعے کی دیوار سے پچھلی دیوار تک 100 ہاتھ کی لمبائی تھی۔ یہ مسجد صرف نماز ادا کرنے کے لیے ہی نہیں، بلکہ اسلامی تعلیم کے لیے ایک درس گاہ اور دعوت و تبلیغ اور دنیا کے سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک مرکز بھی تھی۔ اس کے امام اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اس کے نمازی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جیسی مقدس ہستیاں تھی۔ مسجد مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقام رکھتی ہے۔ پوری دنیا کی مسجدیں اسلامی سخاوت کی نمائندگی کرتی ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہوتی ہے، جس میں مسلمان اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے۔ سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں موجود مسجد نبوی تاریخ اسلام کی 3ری مسجد اور مسجد حرم کے بعد دنیا کی دوسری سب سے بڑی مسجد ہے، جس کی خوبصورتی کو دیکھ کر انسان کی سانسیں تھم سی جاتی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم مسجد نبوی کے بارے میں ایسے حیران کرنے والے فیکٹ جانیں گے جن کو یقیناً آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ دوستو، جس جگہ آج مسجد نبوی ہے وہ جگہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں 2 یتیم بچوں جن کا نام ساحل اور سہیل تھا ان کی ملکیت میں تھی۔ یعنی دونوں بچوں نے مسجد نبوی کے لیے اپنی زمینیں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوشی خوشی سونپ دی۔ 1 ہجری یعنی سن 622 عیسوی میں مسجد نبوی کی نیو خود نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے رکھی۔ اس وقت مسجد نبوی صرف کھجوروں کے تنوں اور پتوں کی بنائی گئی تھی۔ پھر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ہی مسجد نبوی کا اضافہ کیا گیا۔ اس وقت مسجد نبوی صرف 1000 اسکوائر میٹر کی جگہ میں تھی۔ آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ پورے عرب میں سن 1909 میں سب سے پہلے مسجد نبوی میں ہی بجلی لگوائی گئی تھی۔ گنبد خضرا کو دیکھ کر پیارے آقا کی یاد میں آنکھیں نم ہو جاتی ہے۔ شروعاتی دور میں گنبد خضرا لکڑی کا ہوا کرتا تھا۔ بعد میں سن 1818 میں عثمانی سلطان محمود دوسرے نے گنبد خضرا کو اینٹوں اور پتھروں سے بنوایا۔ سن 1837 میں پہلی بار گنبد خضرا پر ہرا رنگ کروایا گیا۔ اس سے پہلے یہ سفید اور جامنی رنگ میں ہوا کرتا تھا۔ دوستو، گنبد خضرا کے بالکل نیچے ہی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی قبر مبارک ہے۔ جیسے جیسے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، اسی حساب سے مسجد نبوی میں اضافہ کیا جانے لگا۔ خلفائے راشدین اور عثمانی سلطنت میں تقریباً 5 بار مسجد نبوی میں اضافہ کیا گیا۔ اسی دور میں مسجد نبوی میں کئی قیمتی پتھر لگوائے گئے۔ دروازوں اور چھت پر سونے کی پرتیں چڑھائی گئی۔ جب سعودی عرب میں سعود بن عبدالعزیز کی حکومت آئی، تب مسجد نبوی کو اور بڑا بنایا گیا۔ آل سعود نے مسجد نبوی کو 2,35,000 اسکوائر میٹر تک پھیلا دیا۔ یہ مسجد نبوی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور کی مسجد نبوی سے 100 گنا بڑی ہے۔ دوستو، مسجد نبوی ان 3 مقدس جگہوں میں سے ہے جن کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے۔ مسجد نبوی میں پڑھی گئی صرف ایک نماز باقی عام مسجدوں میں پڑھی گئی عام نمازوں سے 1000 گنا زیادہ افضل ہے۔ مسجد نبوی کی چھت پر تقریباً 27 گنبد لگائے گئے ہیں، جن کی اندر والی سطح پر سونے کی پرتیں چڑھائی گئی ہے۔ یہ گنبد اپنے آپ کھلتے اور بند ہوتے ہیں۔ ہر ایک گنبد کا وزن 800 کلو گرام کے آس پاس ہوتا ہے۔ پوری مسجد نبوی میں تقریباً 100 سے زیادہ لکڑی کے دروازے لگائے گئے ہیں اور ہر دروازے پر کئی کلو سونے کی پرتیں لگائی گئی ہے۔ ان دروازوں کی خوبصورتی دیکھنے لائق ہوتی ہے۔
یہ دروازے اتنے بڑے ہونے کے باوجود ایسی ٹیکنالوجی کے ساتھ تیار کیے گئے ہیں کہ آپ ان کو صرف ایک انگلی سے کھول سکتے ہیں۔ مسجد نبوی میں ایک VIP دروازہ بھی ہے جہاں سے صرف بڑے بڑے خاص مہمان ہی اندر آ سکتے ہیں۔ یہ دروازہ نمبر 39 ہے اور جنت البقیع کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن ہمیں بھی اسی دروازے سے مسجد نبوی میں داخل ہونے کی توفیق دے دے، آمین۔ دوستو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتہ کس کا لکھا آمین کب قبول ہو جائے۔ دوستو آپ جب بھی مسجد نبوی کو دیکھتے ہیں تو یقیناً آپ کو اس بات کی حیرانی تو ضرور ہوتی ہوگی کہ مسجد نبوی کا کونا کونا اتنا صاف ستھرا کیسے رہتا ہے۔ دراصل مسجد نبوی میں 6000 سے زیادہ صفائی کرنے والے لگے رہتے ہیں جو 24 گھنٹے مسجد نبوی کی صفائی کرتے رہتے ہیں۔ اگر زائرین کوئی ذرا سا بھی کوڑا کچرا کہیں پر گرا دیتا ہے تو مسجد نبوی کے خادم اس کوڑے کو ہاتھوں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ آپ کو یہ بات جان کر تو حیرانی ضرور ہوگی کہ مسجد نبوی کے نیچے ایک الگ ہی دنیا موجود ہے۔ مسجد نبوی کے نیچے 4 یا 5 تہخانے ہیں، مانو 4-5 منزلہ ایک بلڈنگ ہو۔ آپ نے کبھی یہ تو ضرور سوچا ہوگا کہ اتنی بڑی مسجد نبوی کا مینجمنٹ آخر کہاں سے کیا جاتا ہوگا؟ مسجد نبوی کا مینجمنٹ انہی تہخانوں میں سے کیا جاتا ہے۔ ان تہخانوں میں پرشاسنک کاریالے جیسے سیکیورٹی آفس، آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ سینٹر، یعنی پوری مسجد میں ہونے والی اذان، خطبے، بیانات اور مسجد کے ہر ایک کونے میں لگے CCTV کیمرے سے بننے والی ویڈیوز کا مینجمنٹ انہی تہخانوں میں سے کیا جاتا ہے۔ مسجد نبوی کے نیچے 2 تہخانے تو صرف کار پارکنگ کے لیے بنائے گئے ہیں، جن میں 5000 سے زیادہ گاڑیاں آرام سے پارک کی جا سکتی ہے۔ ایک تہخانے میں تو صرف ٹوائلٹ اور باتھ روم ہی بنائے گئے ہیں، جن کی تعداد 380 کے قریب ہے۔ میرے حساب سے مسجد نبوی کے ٹوائلٹس دنیا کے سب سے صاف ستھرے ٹوائلٹس ہیں، کیونکہ ان کو دن میں 5 سے 10 مرتبہ بہترین طریقے سے صاف کیا جاتا ہے، اتنا صاف کہ آپ کا بیڈ روم بھی ان کے سامنے گندا لگنے لگے۔ مسجد نبوی میں زائرین پیاسے نہ رہے اس کے لیے 20 زمزم پانی سے بھرے ہوئے بڑے بڑے ٹینکر مکہ سے مسجد نبوی میں لائے جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے واٹر کولر سے بھر دیے جاتے ہیں۔ مسجد نبوی میں بزرگ اور اپاہج یعنی ہینڈی کیپ لوگوں کے لیے تقریباً 5000 فولڈیبل کرسیاں رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ پورے مسجد نبوی میں 2000 سے زیادہ خوبصورت جھومر لگائے گئے ہیں، جن کی خوبصورتی آپ کو ایک الگ ہی خوشی دیتی ہے۔ مسجد نبوی میں تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ بلب لگے ہوئے ہوتے ہیں جو 24 گھنٹے چلتے رہتے ہیں۔ مسجد نبوی میں کبھی بھی کسی بھی کونے میں اندھیرا نہیں کیا جاتا۔ مسجد نبوی میں دنیا کا سب سے بیسٹ ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا ہے۔ اذان، خطبہ اور تلاوت قرآن کی آواز آپ کو اتنی صاف اور اتنی اصلی لگے گی کہ آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ آواز سپیکرز میں آ رہی ہے۔ پوری مسجد میں تقریباً 3000 سے 4000 سپیکرز لگے ہوئے ہیں۔ مسجد نبوی کی مین مینار پر ایک اتنا پاورفل سپیکر لگا ہوا ہے کہ جب مسجد نبوی سے فجر کی اذان دی جاتی ہے تو اذان کی آواز مدینہ منورہ میں 10 کلومیٹر تک آسانی سے سنائی دیتی ہے۔ اندازہ لگائیے کتنا پاورفل سپیکر ہوگا۔ مسجد نبوی میں 10 مینارات ہیں جن کی اونچائی 105 میٹر یا 344 فٹ ہے۔ اگر آپ نے مسجد نبوی میں ذرا بھی گڑبڑی کرنے کی کوشش کی تو آپ کو 2 منٹ میں دھر لیا جائے گا، کیونکہ مسجد نبوی کے کونے کونے میں بہترین کوالٹی کے لگ بھگ 1300 کیمرے لگے ہوئے ہیں جو ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی ہلچل کی نگرانی کرتے رہتے ہیں۔ اور دوستو مسجد نبوی میں لگ بھگ 15000 کے قریب بہترین کوالٹی کے کارپیٹ بچھائے گئے ہیں تاکہ نمازیوں کو نماز پڑھنے میں کوئی پریشانی نہ آئے۔ ان کارپیٹ پر ہر روز عطر کی خوشبو کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، چاہے کتنی بھی بھینکر دھوپ ہو۔ مسجد نبوی کا آنگن ہمیشہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ دوستو مسجد نبوی میں لگی ان چھتریوں کو آپ نے دیکھا ہی ہوگا۔ آج سے 10 سے 15 سال پہلے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے والے نمازی مسجد کے آنگن میں چلچلاتی دھوپ اور سورج کی تپش میں 40 سے 50 ڈگری کی گرمی میں نماز پڑھنے کو مجبور ہوتے تھے۔ اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے سعودی گورنمنٹ نے ان چھتریوں کو بنوایا۔ یہ چھتریاں سیفلون کے کپڑے سے بنی ہوئی ہوتی ہے
جن میں نہ آگ لگ سکتی ہے اور نہ ہی یہ پانی میں بھیگ سکتی ہے، یعنی واٹر پروف ہوتی ہے۔ یہ چھتریاں سورج کی گرمی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اور نیچے کھڑے نمازیوں کے لیے ٹھنڈک پیدا کرتی ہے۔ ان چھتریوں کی تعداد پوری مسجد نبوی میں تقریباً 250 کے قریب ہے۔ زائرین اور نمازیوں کا اس قدر خیال رکھا گیا ہے کہ ان کو گرمی نہ لگے، اسی لیے مسجد نبوی میں جگہ جگہ پر مسٹ فینس یعنی ہوا کے ساتھ پانی کی بوچھار کرنے والے پنکھے لگوائے گئے ہیں۔ لگ بھگ 450 مسٹ فین ہر گھنٹے میں 200 لیٹر سے زیادہ پانی ہوا میں پھینکتے ہیں اور مسجد نبوی کے واتاورن کو اتنا ٹھنڈا کر دیتے ہیں کہ ان فینس کے آگے اے سی بھی فیل ہو جاتی ہے۔ سن 1481 عیسوی میں مسجد نبوی میں ایک لائبریری بھی بنوائی گئی تھی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کی کتابیں، کئی امپورٹنٹ ڈاکومنٹس، کئی چیزیں اور اس زمانے میں لکھی گئی کئی قرآنیں رکھی گئی تھی۔ سعودی عرب سے سلطنت عثمانیہ کی حکومت ختم ہوتے ہی اس وقت کی حکومت نے اس لائبریری سے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جڑی کئی چیزیں ترکی کے استنبول شہر توپ کاپی میوزیم رکھوا دی، جو آج بھی موجود ہے۔ دوستو، مسجد نبوی میں 15 لاکھ لوگ ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ رمضان مہینے میں نمازیوں کی یہ تعداد 20 لاکھ کے پار ہو جاتی ہے۔ اتنے سارے لوگوں کو اتنی آسانی سے سنبھالنا یہ دنیا کا ایک بہترین مینجمنٹ ہے۔ ایسا مینجمنٹ دنیا میں اور کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ مسلمانوں کی سب سے مقدس یعنی پوتر مانے جانے والی 2 مسجدیں، جسے ہم مسجد نبوی اور مسجد الحرام کے نام سے جانتے ہیں، اس کو ڈیزائن کیا یعنی بنایا، ان کا نام ہے محمد کمال اسماعیل۔ انہوں نے اپنے انجینئرنگ ڈیزائن اور آرکیٹیکچر نگرانی کے لیے ایک بھی پیسہ لینے سے منع کر دیا تھا۔ جب ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل نے لاکھوں کا چیک لوٹاتے ہوئے بن لادن سے کہا، مجھے 2 مقدس مسجدوں میں کام کرنے کے لیے پیسے کیوں لینے چاہیے، میں آخرت میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اسی لیے انہوں نے ایک پیسہ بھی اپنے کام کا نہیں لیا اور اس کام کو اتنے بہترین طریقے سے کیا۔